بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق اور اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹو ہیلتھ کے ساتھ ایک نئی معلومات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اور آج جو میں معلومات آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ گرما کے بارے میں ہے۔ گرما ایک مشہور پھل ہے۔ پہلے یہ افغانستان سے آتا تھا اور اب پاکستان میں وادی کوٹا میں بھی کاشت ہو رہا ہے۔ یہ مفید پھل گرمی کو ختم کرتا ہے، یعنی وہ مرض جن کا تعلق گرمی اور خشکی سے ہوتا ہے اس کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں۔ امراض قلب کے لیے بھی مفید دوا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں گرما کا استعمال بہت مفید ہے۔ گرما گردے کے امراض میں بھی بہت مفید ہے، گردے کو صاف کرتا ہے اور پتھری کو ختم کرتا ہے، ورم اور خراش کو بھی ختم کرتا ہے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ گردے کی پتھری میں گرما کا مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری خارج ہو جاتی ہے، پتھری کو مزید بننے سے روکتا ہے۔ اگر پیشاب کی بندش یا جلن ہو یا پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو، ایسی صورت میں گرما انتہائی مؤثر ہے۔ سوزاک کی جلن کے لیے بھی گرما مفید ہے۔ نیند کی کمی، بے خوابی، جو لوگ نیند کے لیے نشہ آور ادویات کے محتاج ہیں ان کے لیے گرما کا استعمال بہت مفید ہے۔ جو لوگ قدرتی نیند سے محروم ہیں، آنکھوں کے گرد سے ہلکے ہوں، وہ گرما کھائیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے۔ یرکان اور یرکان کے بعد کے اثرات کے لیے گرما کھانا بہت مفید ہے۔ اگر یرکان کے بعد منہ کا ذائقہ خراب ہو، ہر وقت پیاس محسوس ہوتی ہو تو ایسی کیفیت میں گرما اکسیر ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے ورم کے لیے بھی گرما نہایت مؤثر ہے۔ حد سر کا درد یا درد شقیقہ میں گرما کھانا بہت مفید ہے۔ گرما ایسی الرجی میں بھی مفید ہے جس میں جلد سرخ ہو جاتی ہو، معمولی سا کھجانے پر جلد سرخ ہو جائے، ایسی کیفیت میں انڈا، گوشت اور مسالہ جات کو کم کر کے گرما کا استعمال کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گرما پیٹ کے لیے بھی مفید ہے۔ آنتوں کی جلن، سوزش میں بھی گرما مفید ہے۔ معدے کے السر کے مریض گرما کھائیں تو السر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ گرما جسم میں موجود تمام غیر ضروری کیمیائی اجزاء کو نکال دیتا ہے۔ موجودہ کیمیائی کھادوں کے دور میں اگر گرما کا استعمال کیا جائے تو آدمی بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ دبلے پن میں اگر آم اور گرما استعمال کیا جائے تو ایسے افراد کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ گرما جسم میں رطوبت کو زیادہ کرتا ہے، گرمی اور خشکی کو دور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ دوا کے ساتھ ساتھ غذائی پرہیز بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر غذائی پرہیز نہ کیا جائے تو مرض میں افاقہ ناممکن ہوتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، ہر پریشان کی پریشانی کو دور کرے اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔